آپ یہ اندازہ کریں، عبادت جو ہے، عبادت، اس کے بارے میں اللہ تعالی حساب کس سے لے گا؟ عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس سے حساب لے گا؟ انسانوں سے اور جنوں سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ یعنی انسان اور جن یہ وہ واحد مخلوق ہے جس کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کے بعد اللہ ان سے حساب لے گا۔ باقی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین و آسمان کی ہر شے کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی ہے زمینوں میں آسمانوں میں وہ سارا اسی کا ہے، اور اسی کے لیے وہ بڑائیاں اور بلندیاں بیان کر رہا ہے۔ لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ شَاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن حقداروں کے حق ادا کرو گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ یعنی جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا وہ بدلہ بھی کل قیامت والے دن اللہ لے گا۔ جانوروں کو عذاب تو نہیں ہوگا لیکن قصاص ضرور ہوگا، ان سے پوچھ ضرور ہوگی۔ یہ ظلم ایک ایسی خوفناک بیماری۔ پتہ چلا کہ انسانوں کی طرح بروز قیامت حیوانوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بکری کو ہی زندہ کر کے اس سے حساب لیا جائے گا، بلکہ تمام جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، ہر قسم اس میں شامل ہے۔ کسی جانور نے کسی جانور کو تکلیف دی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ انسان تو انسان رہا۔